مولوی حامد اللہ تنظیم فکری اللہ کے ساتھ وابستہ تھا۔ میں فکری اللہ نامی جماعت سے اپنی مکمل برات کا اظہار کرتا ہوں۔ رجوع میں نے کر لیا ہے، انشاءاللہ العزیز قائم رہوں گا۔ نعرہ تکبیر اور اہل حق کے اس قافلے میں دوبارہ شامل ہو گئے جس قافلے سے وہ بچھڑے تھے۔ اور مولانا حامد اللہ صاحب نے جو جرأت فرمائی ہے، جرأت کو بھی قبول فرمائے۔ فکری پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں، تنظیم سے ہر طرح کے عقیدے، نظریے، جو بھی تعلقات تھے وہ سارے توڑنے کا اعلان کیے ہیں۔ اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ان کے عقائد میں سے ہے کہ قرآن مجید کو بلا سمجھے پڑھنا ہندوؤں اور بت پرستی کے مشابہ ہے۔ حامد اللہ عمر نے جوش و خروش کے ساتھ یہ اعلان کیا ہے فکری پارٹی کو میں لا تعلق ہے، میرا کوئی تعلق نہیں مجھے نہ۔ مغرب کی نماز مولانا حامد اللہ عمر صاحب کی امامت میں ہم ادا کریں گے۔ حامد اللہ عمر جو کہ اغوا ہو چکے تھے کچھ بدعقیدہ لوگوں کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے ہم پہ کہ آج ان کی واپسی ہوئی ہے۔ اللہ نے اس خاندان کی لاج رکھ لی ہے۔ مولوی صاحب نے رجوع کیا ہے، اللہ پاک اس کو استقامت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک گمراہ عقیدے سے مولانا حامد اللہ عمر صاحب کو نجات عطا فرمائی ہے۔ باطل کو باطل کہتے ہوئے حق کی طرف دوبارہ رجوع کیا ہے۔ اہل حق کے قافلے کو فتح عطا فرمائی۔ پورے اہل اسلام کو مبارک پیش کرتے ہیں۔ مولانا حامد اللہ عمر صاحب نے اپنے ان کے رجوع کو سراہا ہے تو ہمیں تو خوشی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آئندہ ایسے فتنوں کو بچاوے، ایسے مسئلے کو بچاوے کہ ان کے بڑے اور اکابر کہاں کھڑے تھے اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں۔ وہ دوبارہ اپنے صحیح العقیدہ کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے۔ ان کے غلط نظریات جو تھے وہ ان سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ قیامت کا دور ہے، فتنوں کا زمانہ ہے۔ فکری حضرات کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ سارا اختلاف نظریہ جو تھے حامد اللہ عمر تک قسم کا کوئی اعتراض کو نہیں۔ میں بذات خود اس فیصلے کو سراہتا ہوں۔ وفاق اتحاد علماء دیوبند کا ہمیشہ اس طرح رہے گا۔ مولانا حامد اللہ عمر صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ تمام حضرات میں شکریہ ادا کریں گا۔ آپ تمام حضرات علماء کرام کا شکریہ شارٹ نوٹس پر تشریف لائے۔ آج کی جو مجلس ہے وہ ایک مبارک مجلس ہے۔ کچھ عرصہ قبل جامع مسجد کلاں کی امامت و خطابت کے حوالے سے کچھ پرابلمس تھے تو اس میں عقائد کی بات بھی چلی، تو تنظیم فکر ولی اللہ سے تعلق کی بنیاد پر علماء کرام اکٹھے ہوئے، ان کے عقائد جمع کیے، ان کے معاملات جمع کیے، اور اس پر جامعۃ العلوم الاسلامیہ علامہ بن نوری ٹاؤن کراچی کے فتوے کی تائید یہاں کے علماء کرام نے کی۔ اس کے جواب میں جس شخصیت کے ساتھ یہ معاملہ تھا، اللہ نے ان پہ کرم کیا کہ والد گرامی حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم کی ترغیب اور تحریک پر انہوں نے پھر عرصر نو اس پہ غور کیا ہے۔ مولانا حامد اللہ صاحب اس کی تفصیل خود فرمائیں گے، تو انہوں نے خود اس پر سوچ کر تنظیم سے ہر طرح کے عقیدے، نظریے، سیاسی، سماجی جو بھی تعلقات تھے وہ سارے توڑنے کا اعلان کیے ہیں، اور اپنے خاندان کو اور دوستوں کو اس سے بچنے کا مشورہ دیا ہے۔ وہ خود آپ کے سامنے پڑھیں گے۔ احمد شیخ سے دامت برکاتہم تشریف لے آئے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ حضرت کی حیات مبارکہ میں یہ ایک مبارک معاملہ ہوا ہے۔ آج کی یہ محفل، یہ مجلس یقینی بات ہے کہ بہت ہی مبارک ہے، اور بالکل خالصتاً صرف اللہ کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ ہمارا کوئی اور غرض، کوئی اور لالچ، کوئی سیاسی، کوئی جتہ بندی کے کوئی غرض نہیں ہے، صرف اسی نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ جامعہ کی جانب سے ان کے 9 عقائد کو کفریہ قرار دیا گیا کہ وہ عقائد ناقابل تعویل ہیں، یعنی جس بھی قسم کی ان میں تعویل کی جائے تو وہ تعویل باطل بنتی ہے، تعویل فاسد کے زمرے میں نہیں آتی کہ جس سے کفر کا فتویٰ ان پر نہ آتا ہو۔ اور باقی عقائد کے متعلق جامعہ کی جانب سے یہ کہا گیا کہ باقی عقائد ایسے ہیں کہ ان میں کسی نہ کسی درجے میں تعویل کی گنجائش ہے، یعنی ان پر کفر کا فتویٰ نہیں آتا، اگرچہ گمراہی ان میں بھی موجود ہے، یعنی فساد اور عقیدے کی برا ہونا یہ ان میں موجود ہے، لیکن ان پر کفر نہیں آتا ہے۔ تو 9 عقائد کو بنیاد بنا کر جامعہ کی جانب سے کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا۔ وہ عقائد یہ ہیں: ایک عقیدہ یہ کہ
ان کے عقائد میں سے ہے کہ قرآن مجید کو بلا سمجھے پڑھنا یہ ہندوؤں اور بت پرستی کے مشابہ ہے. حالانکہ احادیث میں تو اس کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر سمجھے قرآن پڑھتا ہے یعنی قرآن پڑھنے میں مشقت برداشت کرتا ہے اس کے لیے تو دوہرا اجر ہے کہ ایک اس کی مشقت کا اور دوسرا قرآن پڑھنے کا. تو ان حضرات کے عقائد میں سے تنظیم کے عقائد میں سے یہ ہے کہ یہ کفریانہ یعنی ہندوؤں کے مشابہ ہے اور بت پرستی کے مشابہ ہے. اور دوسرا عقیدہ جس کو جامعہ کی طرف سے کسی قسم کی تعویل اس میں قبول نہیں کی گئی وہ یہ کہ جنت اور جہنم جو ہیں ان کا حقیقتاً ان کا عقیدہ ہے کہ اس کا کوئی حقیقت میں وجود نہیں ہے، یہ نفسیاتی کیفیات ہیں. تو جامعہ کی جانب سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے کیونکہ جنت اور جہنم یہ حقیقی چیز ہیں اور ان کا وجود ہے. اسی طرح ایک عقیدہ ان کا یہ کہ جنت اور جہنم یہ عارضی چیزیں ہیں، یہ نفسیاتی کیفیات ہیں، ہمیشہ سے نہیں ہیں. حالانکہ قرآن مجید یا ایک عقیدہ ان کا یہ کہ جو کفار ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں جائیں گے. حالانکہ قرآن مجید میں صاف تصریح اس بات کی موجود ہے کہ کفار ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. تو چونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور جہنم یہ دائمی نہیں ہے تو اس لیے وہاں پر قیام قرار وہ بھی دائمی نہیں ہوگا. اسی طرح جامعہ کی جانب سے ان کا ایک عقیدہ یہ کفریہ قرار دیا گیا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ آب کوثر کو مجردات ادراک سے حاصل شدہ عقلی لذات قرار دیتے ہیں. تو جامعہ کی جانب سے اس کو بھی کفریہ عقیدہ قرار دیا گیا اور یہ کہا کہ اس میں بھی کسی قسم کی تعویل قابل قبول نہیں اور یہ کفریہ عقیدہ ہے. اسی طرح یہ حضرات شفاعت کے عقیدے کو کفار کا مشابہ عقیدہ کہتے ہیں. حالانکہ اہل سنت والجماعت کا اور پورے امت کا یہ اتفاقی عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ شفاعت یہ ہوگی، مومنین بھی کریں گے، حفاظ بھی کریں گے، انبیاء بھی، صلحاء بھی، یہ تمام حضرات اپنے درجات مقام کے اعتبار سے شفاعت فرمائیں گے. تو جامعہ کی جانب سے ان کے اس عقیدے کو بھی کفریہ قرار دیا گیا تھا. اسی طرح یہ حضرات کہتے ہیں کہ عصر حاضر کی مساجد یہ مسجد ضرار ہیں، یعنی ان کو مسجد ضرار قرار دیا گیا. حالانکہ مساجد یہ شعائر اللہ میں سے ہیں، ان کی اہانت تو ان کے اس عقیدے سے ظاہر ہوتی ہے اور اگر اس بات کو عقیدے میں داخل کیا جائے تو یہ عقیدہ کفریہ ہو جاتا ہے. اور اسی طرح یہ حضرات حیات عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں اور سبائی کے عقیدے کا مشابہ قرار دیتے ہیں اور مسلمانوں کے عقیدہ ہونے سے اس کی نفی فرماتے ہیں. تو جامعہ کی جانب سے یہ فتویٰ دیا گیا تھا کہ ان کا یہ عقیدہ بھی کفریہ ہے، اس میں بھی کوئی تعویل نہیں ہو سکتی ہے. اسی طرح ظہور مہدی، نزول عیسیٰ، ان عقائد کو ان حضرات نے غیر اسلامی عقائد قرار دیا. یہ تمام عقائد وہ ہیں جو انہوں نے اپنے نصاب کی کتابوں میں ذکر کیے ہیں. باقی عقائد جو جامعہ کو بھیجے گئے تھے وہ تقریباً 23 تھے، ان میں جامعہ کی جانب سے یہ فتویٰ دیا گیا کہ ان میں تعویل ممکن ہے، اس وجہ سے ان پر کفر کا حکم تو نہیں ہے لیکن گمراہی وہ بھی ہیں. اور جامعہ نے ان عقائد کی بنیاد پر جو فتویٰ صادر فرمایا وہ یہ ہے کہ تنظیم فکر ولی اللہ سے وابستگان اپنے افکار و نظریات کی روح سے اہل سنت والجماعت کے بجائے ایک نوخیز و نو ایجاد گروہ ہے. ان کا طرز عمل علماء حق علماء دیوبند کے طریقہ کار سے میل نہیں کھاتا، اس لیے علماء دیوبند کے پیروکاروں کے لیے اس تنظیم میں شامل ہونا ناجائز ہے. اس تنظیم کے بزرگوں کو اپنا بزرگ سمجھنا ان کی بھول ہے. اس تنظیم کی طرف دعوت دینا علماء دیوبند اور اہل سنت سے بغاوت ہے. اس نوخیز اور نو ایجاد مبتدع گروہ سے تعلق رکھنے والے شخص کی ابتداء میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی اور ناجائز ہے. ایسا شخص اگر مذکورہ تنظیم سے برات و بیزاری کا اظہار نہ کرے تو منصب امامت کے اعزاز کا مستحق نہیں. فتاوی بینات جو جامعہ علوم الاسلام بنور ٹاؤن کی جانب سے فتویٰ کے جو بینات جو جامعہ کا رسالہ ہے اس میں جو جامعہ کی طرف سے فتاوی شائع کیے جاتے تھے اس کا مجموعہ فتاوی بینات کے نام سے انہوں نے شائع کیا. اس کی پہلی جلد میں یہ فتویٰ موجود ہے، یہ ٹائٹل ہے جامعہ کے فتاوی بینات کا. میں مولوی حامد اللہ عمر ابن حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم عالیہ عرصہ دراز سے بعض غلط فہمیوں کی بنیاد پر تنظیم فکری اللہ کے ساتھ وابستہ تھا.
باطل گمراہ کن نظریات کی حامل جماعت کے ساتھ تعلق کی وجہ سے امامت و خطابت سے بھی معزول کر دیا گیا۔ والد گرامی قدر بھی عمر کے اس آخری حصے میں راقم الحروف سے شدید ناراض ہوئے تو احقر نے اپنی جماعتی وابستگی پر نہ صرف نظر ثانی کی بلکہ جماعت کے عقائد و نظریات کا تحقیقی نگاہ سے جائزہ لیا اور اپنے رحمان الرحیم رب سے گمراہی اور ضلالت کی ان تاریکیوں سے نکلنے کی درخواست کی۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے مجھ عاصی گناہ گار کی دستگیری کی اور میں نے اس جماعت کے عقائد و نظریات سے توبہ طائب ہونے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ ابا جی کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کرنے کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان کے جید علماء کرام کی موجودگی میں رجوع کا اعلان کرتے ہوئے درج ذیل تحریر میں فکری اللہی نامی جماعت سے اپنی مکمل برات کا اظہار کرتا ہوں۔ اللہ جل شانہ کو حاضر و ناظر جان کر بغیر کسی خوف و بغیر کسی عہد اور منصب کی لالچ و طمع کے بوجہ اللہ عرض کرتا ہوں کہ قبل ازیں میرا تعلق تنظیم فکری اللہی کے ساتھ کافی عرصہ سے تھا اور میں اس جماعت کا عہدہ دار بھی رہا ہوں، لیکن اب حضرات علماء کرام کی ارشادات اور بالخصوص دارالعلوم دیوبند جامعہ بنوریا ٹاؤن کراچی اور دارالعلوم کراچی کے فتاوی کی روشنی میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ مذکورہ تنظیم اپنے عقائد و فاسد نظریات و باطلہ کی وجہ سے ایک گمراہ کن تنظیم ہے۔ اس لیے اب میں آپ حضرات کو گواہ بنا کر پورے شرح صدر کے ساتھ اعلان کرتا ہوں کہ تنظیم فکری اللہی کے ساتھ میرا کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ عقیدہ کا، نہ نظریہ کا اور نہ ہی کوئی سیاسی تعلق ہے، اور میں جماعت تنظیم فکری اللہی کو اپنے اکابر کے فتاوی کی روشنی میں گمراہ کن تنظیم سمجھتا ہوں۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے درخواست کرتا ہوں کہ اس تنظیم سے بچ کر رہیں تاکہ آپ کے اسلامی عقائد و نظریات کی حفاظت ہو سکے۔ حامد اللہ بارے حامد اللہ نے بھی بڑی تفصیل سے برات کا اعلان کیا کہ فکری پارٹی سے ہمارا تعلق نہیں۔ جو تمام موجود علماء کرام نے بھی اس کی تائید کی، اس پر اعتماد پورا ظاہر کیا، تو اس لیے جامع عیدگاہ جامع مسجد قلعہ میں جس نماز میں جماعت کے وقت یہ موجود ہوگا کہ خود جماعت پڑھائے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آج ایک درخواست میں یہ کروں گا کہ مغرب کی نماز مولانا حامد اللہ عمر صاحب کی امامت میں ہم ادا کریں گے انشاءاللہ۔ ہم نے جو مل کر ڈیرہ کے علماء نے جو قدم اٹھایا وہ اسی لیے تھا کہ حامد اللہ عمر صاحب ہمارے اکابر کی نشانی ہیں۔ جامع مسجد کلاں، عیدگاہ کلاں یہ ہمارے مرکز ہیں، اور ہم میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا تھا کہ ہمارے مرکز پہ حرف آئے۔ اس مقصد کی خاطر کوشش کی گئی، اور ایک دو دن کی بات نہیں، تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ اس پہ لگا، کوششیں جاری رہیں۔ ان کے والد محترم حضرت مولانا قاری احمد شعیب صاحب دامت برکاتہم، ان کی دعائیں بھی ساتھ تھیں، ان کا تعاون بھی ساتھ تھا، ان کی نصیحتیں بھی ساتھ تھیں، راتوں کے ان کے آنسو بھی ساتھ تھے ہمارے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہربانی فرمائی کہ اللہ رب العزت نے ہدایت کا راستہ دکھایا اور رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی استقامت نصیب فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائیں اور فتنوں سے ہمیں محفوظ فرمائیں۔ اللہ نے بہت بڑا فضل کیا، اور یہ ان اکابر کی میں کرامت سمجھتا ہوں، اور یہ خاندان جو بہت بڑا خاندان ہے، ہمارے ڈیرے کا محسن خاندان ہے، تو ہمیں اس بات پر اور زیادہ خوشی ہے کہ اللہ نے اس خاندان کی لاج رکھ لی ہے۔ تو اس سلسلے میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ اس خاندان کے لیے بھی بہت بڑی آزمائش تھی، امتحان تھا، اور ہمارے لیے بھی بڑی آزمائش تھی کہ یہ ہمارے اہل سنت کا، اسلام کا، جیسے حضرت قائد صاحب فرما رہے تھے، جامع مسجد کلاں ہو یا جامع عیدگاہ کلاں، دونوں ہمارا مرکز تھے، اور یہ مرکز اسی خاندان سے وابستہ اور اس کی جان پہچان تھی۔ الحمدللہ اللہ نے اس کو بحال فرما دیا، اور مولانا حامد اللہ عمر صاحب کو بھی میں مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ان کی اس جرت کو بھی سلام کرتا ہوں۔ انہوں نے ماشاءاللہ بہادری کا ثبوت دیا ہے، ورنہ آج لوگ گھبرا جاتے ہیں
تو یہ اس نے اپنے خاندان اپنے اکابر کی اس جرت کو بھی زندہ کر دیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ دوسری بات میں عرض کروں کہ ہمارے لیے عبرت ہے، ہمیں اپنے کسی گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے، اللہ کا فضل مانگنا چاہیے ہر وقت، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے، رائے حق پر چلنے کے لیے، اپنے اکابر اہل حق کے ساتھ وابستہ رہنے کے لیے تا دم آخر اللہ سے ہمیں ہر وقت رجوع رکھنا چاہیے، اور دعا ہر وقت یہ رہنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ ایسے معاملات میں جیسے اس دفعہ اس معاملے میں تمام علماء ڈیرہ نے اجتماعیت اور اتحاد کے ساتھ احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے ایک ہو کر آواز اٹھائی۔ ہمارے ان بزرگوں، ان اکابر، ان نوجوانوں کی قیادت اور سیادت میں، ان میں حضرت مولانا اشرف علی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب اور ان کے جو رفقا تھے، الحمدللہ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اتفاق اتحاد میں قوت اور برکت ہے۔ آج ہمیں بہت ہی خوشی ہے کہ ہمارے استاذ، ہمارے اسلاف کی نشانی حضرت مولانا احمد شعیب صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے فرزند ارجمند حضرت مولانا حامد اللہ عمر صاحب نے تنظیم فکر ولی اللہ کے گمراہ کن عقائد و نظریات کی وجہ سے اس تنظیم کے ساتھ ہر قسم کے بائیکاٹ کا اور اس سے دستبردار ہونے کا اعلان اور رجوع فرمایا ہے، اور واضح طور پر سب حضرات علماء کرام کی موجودگی میں انہوں نے یہ اعلان فرمایا کہ میرا اس تنظیم کے ساتھ آج کے بعد کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اور ہمارے لیے دوہری خوشی یہ ہے کہ حضرت استاد جی کی زندگی ہی میں انہوں نے استاد جی کی آنکھیں ٹھنڈی فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ان کو اپنے اکابر، اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی ان کو بھی ہم سب کو اللہ کریم توفیق نصیب فرمائے۔ یہ رجوع نامہ ہے جو انہوں نے پڑھ کر علماء کرام کو سنایا اور اس پہ اپنے دستخط بھی فرمائے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ حضرات علماء کرام کے دستخط موجود ہیں، جن حضرات علماء کرام نے دستخط فرمائے ہیں، یہ سارے ہمارے سامنے یہ اوراق ہیں، علماء حضرات کے دستخط ہیں۔ اللہ تمام حضرات علماء کرام کا آنا اور ان کی اس محنت کا اور اس جد و جہد کو اللہ کریم قبول فرمائے، اور بہترین جزائے خیر اللہ پاک ان کو بھی نصیب فرمائے۔ اور مولانا حامد اللہ صاحب نے جو جرت فرمائی ہے اور ہمت فرمائی ہے، اللہ ان کی ہمت اور اس جرت کو بھی قبول فرمائے۔ اور تمام جتنے بھی تنظیم فکر ولی اللہ کے دوست ہیں جو غلط فہمی کی یا کسی بھی بنا پر ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان سے ہماری درخواست بھی یہی ہے جیسے مولانا حامد اللہ عمر صاحب نے کی ہے کہ وہ بھی اس جماعت سے جتنا جلد ہو سکے وہ فوراً اس جماعت سے رجوع فرمائیں، اور اہل حق علماء دیوبند، علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات کے مطابق اپنے عقائد اور نظریات اپنا لیں۔ ڈیرہ کی عوام پڑھی لکھی ہے، خود باشعور ہے، اپنا فیصلہ خود کرے، علماء کی وضاحتیں وغیرہ ساری سامنے آ گئی ہیں، تو اس پر عمل کرے، فائدہ ہوگا یقیناً۔ باقی رجوع میں نے کر لیا ہے تو اسی رجوع پر اب انشاءاللہ العزیز قائم رہوں گا۔ جو آپ کے جو دوست جو اس تنظیم سے وابستہ تھے، ان کے حوالے سے جو آپ کے احباب ہیں ان کے حوالے سے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ بھی اپنے نظریات اور اس پر نظر ثانی فرما کر سوچ و بچار کر لیں، بہتر ہوگا ان کے لیے۔ باقی ہدایت کی دعا سب کے لیے کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ حامد اللہ عمر نے پورے جوش و خروش کے نال یہ اعلان کیا کہ میں فکری پارٹی کو میں لا تعلق ہے، میرا کوئی تعلق نہیں مجھے نال۔ اشارہ دعوت تعلق اپنے شیوخ کے نال ہے، مولوی عبدالقادر ڈھڈی کے ڈھڈیاں شہر سرگودے کا ایک شہر ہے، اتھیں انہوں کا مزار ہے، کدیں نہ کدیں ایک دفعہ اتھیں ونجن کا موقع تھے، ہوں جو سفر کے قابل نہ تھے تو ہوں ونجن نہیں تھیندا۔ تو ہوں تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو خیر و عافیت رکھے، برکت عطا کرے۔ مجھے آج کے پروگرام میں شرکت کر کے ایک بڑی خوشی محسوس ہوئی، مسرت محسوس ہوئی کہ ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء نے
एक अहम मसले पे आपस में मुज्तमा होकर इत्तेफाक के साथ और एक महफ़िल में बैठकर एक फ़ैसला किया और ये बड़ा इंशाअल्लाह पायदार होगा। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जिस मौलवी साहब ने रुजू किया है, अल्लाह पाक उसको इस्तिकामत अता फ़रमाए। और डेरा के उलमा से मुझे उम्मीद है कि पहले भी उन्होंने ऐसी मसाइल पर इत्तिफाक का मुज़ाहरा किया है, आइंदा भी अगर ये इस तरीके से इत्तिफाक व इत्तिहाद के साथ इन मसाइल को ज़ेर गौर लाएंगे और उसका कोई हल निकालेंगे तो इंशाअल्लाह हक़ की बालादस्ती के लिए, दीन की सरबुलंदी के लिए बहुत बड़ा अच्छा इक़दाम होगा। और मेरी यही दुआ भी है। अल्लाह ताला का फ़ज़ल हुआ, शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनकी गलतफ़हमियाँ दूर फरमाई और ये उनके वालिद करीम हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अहमद शुएब साहब की दुआएँ और सब उलमा की दुआएँ थीं कि अल्लाह ताला ने एक गुमराह अक़ीदे से हज़रत मौलाना हामिदुल्लाह उमर साहब को निजात अता फ़रमाई है और हिदायत अता फ़रमाई। अल्लाह हम सब को सही अक़ीदे पर साबित कदमी नसीब फ़रमाए। हामिदुल्लाह उमर जो कि अगवा हो चुके थे कुछ बदअक़ीदा लोगों की तरफ से, अल्लाह ताला का फ़ज़ल व एहसान है हम पे कि आज उनकी वापसी हुई है और उलमा की मौजूदगी में उन्होंने बातिल अक़ायद का ख़ुद ही अपनी ज़ुबान से रद्द करते हुए, बातिल को बातिल कहते हुए हक़ की तरफ दोबारा रुजू किया है। आज हमारे लिए ये खुशी भी है और वो इसलिए भी क्योंकि उनका ताल्लुक़ उस ख़ानदान से है जिनको डेरा इस्माइल ख़ान में एक तारीख़ी हैसियत हासिल है और आज से नहीं तकरीबन 450 साल से वो ख़ानदान इल्मी लिहाज से डेरा इस्माइल ख़ान में एक मकाम रखता है। मरकज़ियत उन्हीं के दम से कायम है, उसी ख़ानदान के दम से। तो हमें इस बात पे आज खुशी है। अल्लाह तबारक व तआला उसे इस्तिक़ामत नसीब फ़रमाए और हम सब को अल्लाह तबारक व तआला फितनों से महफूज रखे। दुआ करें अल्लाह का अल्लाह ताला आइंदा ऐसे फितनों को बचावे, ऐसे मसले को बचावे कि जैसा उलमा मुत्तहिद न रहसन तो मसाइल चल सन, फतावा चल सन या फितने चल सन। लिहाजा उलमा को चाहिए कि इत्तिफाक इत्तिहाद मुज़ाहरा करें और उम्मत को आगे चलावें। मैं मसले से इत्तिफाक इत्तिहाद ज़रिए मैं उन्हें मुबारकबाद देना कि अल्लाह ताला हमेशा हर मसले से इत्तिफाक इत्तिहाद तौफीक देवे। आज हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमारे अकाबिर की लाज रखते हुए अहले हक़ के काफ़िले को फ़तह अता फ़रमाई और हमारे भाई और हमारे अकाबिर की निशानी हज़रत मौलाना मोहम्मद हामिदुल्लाह उमर साहब अपने अकाबिर के उस मसलक और अक़ीदे और अहले हक़ के उस काफ़िले में दोबारा शामिल हो गए जिस काफ़िले से वो बिछड़े थे। और ये उनके अब्बा जान और हमारे मखदूम मुकर्रम हज़रत मौलाना अहमद शुएब साहब दामत बरकातुहुम आलिया की मुखलिसाना दुआओं, उनके गिरिया ज़ारी और सहरगाही और उनकी जो है ना जी कोशिशों से और फिर हमारे जो उलमा डेरा ने कोशिश फरमाई और उसमें बिलखसूस जो उस ख़ानदान के जो नौजवान नौउमर साहबजादे हैं हज़रत मौलाना मुफ्ती कुद्दूस साहब के पोते और दीगर ख़ानदान के अफराद, उन्होंने बड़ा अहम किरदार अदा किया। और इसी तरह हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब दामत बरकातुहुम आलिया, मौलाना मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब और अगर दीगर हज़रात ने, हमारे मौलाना बख्श साहब और ये सारे हज़रात ने अल्हम्दुलिल्लाह इत्तिफाक इत्तिहाद से उलमा डेरा ने ये फ़तह हासिल की है। तो सबसे पहले इस पर हम इस ख़ानदान को और मौलाना हामिदुल्लाह उमर को और तमाम उलमा को और पूरे अहले इस्लाम को मुबारक पेश करते हैं कि सबकी कामयाबी है। और ये कामयाबी दो चीज़ों पर हासिल हुई है, इखलास के साथ मेहनत कोशिश करने पर और इत्तिफाक के साथ। तो हमें इंशाअल्लाह आइंदा भी इखलास के साथ और इत्तिफाक के साथ जितने भी उमूर हैं, और यहाँ पर कोई ज़ातियात का मसला नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह, ना पहले कोई किसी के साथ ज़ातियात का मसला था, सिर्फ इहक़ाक़ हक़ था, हक़ और बातिल का फ़र्क सामने था। तो उस पर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उलमा ने पहले इसी ख़ानदान के ख़िलाफ़ उस फ़र्द के अक़ायद गलत थे तो साथ दिया उन लोगों का जिन्होंने उस पर एतराज़ किया था। और अब जब उसने रुजू कर दिया तो अब दिल की हालत तो अल्लाह जानते हैं। शरीयत हमें ज़हर का मुकल्लफ़ करती है कि जो आदमी अलल ऐलान तौबा करता है, रुजू करता है, अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाते हैं। हमें भी हुक्म है कि तुम कबूल करो। तो सब उलमा ने ये बात कबूल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं इस मुबारक इज्तिमा और इस मुबारक इकट्ठ की निस्बत से और तमाम उलमा की तरफ से एक नुमाइंदे की हैसियत से
میں ان حضرات کو بھی جو ابھی تک غلط فہمی کا شکار ہیں اس معاملے میں، اور تنظیم فکر ولی اللہ یا دیگر جو ہمارے اکابر کے خلاف مسلک کے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں باطل، جو انہوں نے تفردات کیے ہوئے ہیں، اپنے علیحدہ عقائد گھڑے ہوئے ہیں اور نسبت ہمارے اکابر یہ کرتے ہیں جھوٹی غلط، تو میں ان سے بھی دردمندانہ درخواست کروں گا اس نمائندہ اجتماع کے ایک حوالے سے کہ وہ بھی ہمارے اکابر کی اولاد ہیں، ہمارے لیے وہ بھی محترم ہیں، ہمارا ان کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ آج وہ بھی رجوع کر لیں، اور یہ مناظرے و مجادلے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ سے حق مانگنے کی بات ہے کہ اللہ ہم پر حق واضح فرما دے، اور اپنے اس مطالعے کی بات ہے۔ اب مولانا حامد اللہ عمر کے ساتھ کوئی مناظرے نہیں ہوئے ہیں، وہاں ابتدا میں جو بات ہوئی تھی، اس کے بعد ان کو پھر دلائل اور براہین رکھ دیے گئے کہ اب ان پر آپ مطالعہ کریں، اور انہوں نے خود بھی فرمایا ہے کہ میں نے جب تحقیقی نظر سے اس کا مطالعہ کیا تو مجھ پر حق واضح ہو گیا۔ تو اللہ سے ہمیں ہر وقت دعا مانگنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اے اللہ ہمارے لیے حق کو واضح فرما دے اور اس کی اتباع کی ہمیں توفیق نصیب فرما، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ باطل کو بھی ہمارے سامنے کھول کے رکھ دے اور اسے ہمیں بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ تو میں اپنے ان اکابر کی وساطت سے ان حضرات سے بھی جو ہمارے اکابر کے ہی اولاد ہیں، ہمارے اکابر کی وہ وارث ہیں، تو وہ آئیں اور اپنے اکابر کی وراثت کو سنبھالیں اور اس قافلے کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ اللہ آئندہ کے لیے بھی ہمارا حامی و ناصر ہو اور حق پر ہمیں استقامت نصیب فرمائے، حق پر ہی ہمیں موت نصیب فرمائے۔ مختصر طور پہ 3 باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات، مولانا احمد شعیب صاحب دامت برکاتہم نمونہ اسلاف جس عمر کو پہنچ چکے ہیں، اس عمر میں ان کی اس عمل کو داد دینی چاہیے کہ انہوں نے بیٹا ہونے کے باوجود بھی ان کی طرفداری نہیں فرمائی، بلکہ حق کو حق کہہ کر واضح کر دیا۔ اور دوسری بات، مولانا حامد اللہ عمر صاحب ان کی جرت کو بھی داد دیتے ہیں کہ انہوں نے ایک جرت مندانہ اقدام کیا ہے اور فکریوں کے عقائد، نظریات، ان کے طریقہ کار سب کے اوپر نظر ثانی کر کے اسے رجوع کیا ہے۔ تیسری بات، فکری حضرات کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اپنے ان عقائد کے اوپر، اپنے اس پورے پروگرام اور نظام کے اوپر نظر ثانی کریں، اور اگر انہیں مشکلات حل نہ ہو سکیں تو ہم ان کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی حاضر ہیں، اور اگر کسی مسئلے پہ، ان کے کسی عقیدے پہ ہم سے بات کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہم حاضر ہیں۔ انہیں دعوت فکر آخر میں دینا چاہوں گا کہ وہ بھی نظر ثانی فرمائیں اور اہل حق کی طرف لوٹ آئیں اور واپس آ جائیں، تو دنیا بھی اچھی ہوگی، آخرت بھی اللہ تعالیٰ ان کی اچھی فرما دیں۔ کلام مسجد، جس کو ہمارے ڈیرے والی زبان میں وڈی مسجد کہتے ہیں، یہ ہمارے اہل سنت کا مرکز ہے، اور ہمارا روزہ، ہماری عید، ہمارے تمام مسائل جو ہے یہیں سے حل ہوتے ہیں، یہیں سے اعلان ہوتا ہے۔ تو چونکہ وہ ایک مرکز تھا اور اہل سنت کا مرکز تھا، تو ان کے جو بانی ہیں، بڑے ہیں مولانا شعیب صاحب، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہاں کے، جو ان کے نائب خطیب تھے، تو ان کے عقیدے کے بارے میں تھوڑے شکوک و شبہات ہو گئے تھے، تو وہ اس طرف چلے گئے تھے جس کی بنیاد پر ہم انہیں اہل سنت کا ترجمان نہیں کہہ سکتے تھے، نہ اپنی بڑی مسجد کلام مسجد کا خطیب کہہ سکتے تھے۔ تو اس پر ان کو سمجھایا گیا، اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم ہوا، احسان ہوا کہ وہ دوبارہ اپنے صحیح العقیدہ کی طرف واپس آ گئے ہیں۔ اس پر ہم پورے خاندان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، بالخصوص اہل سنت برادری کو، اور انشاءاللہ جس طرح پہلے ہی کلام مسجد اہل سنت کے عقائد کے حوالے سے اور دوسرے تمام معاملات کے حوالے سے مرکز تھا، انشاءاللہ مولانا احمد شعیب صاحب کے ہمارے بڑے ہیں، ان کی سرپرستی میں کلام مسجد سے ہی ہماری وہی جو اہل سنت کا مرکز ہے وہی ہوگا اور وہیں سے بات ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو خوش رکھے۔ جیسے ماشاءاللہ آج ہمارے لیے بہت بڑا خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے بزرگوں کی زندگی میں، حضرت مولانا قاری احمد شعیب صاحب کی زندگی میں ان کے بیٹے نے رجوع کا فیصلہ کر کے ان کا دل اور آنکھیں بھی ٹھنڈی کر دیں۔ تو ہم یہ اپیل کریں گے اپنے ان دوستوں سے جن کے ساتھ ہمارا بہت ماشاءاللہ محبت کا تعلق ہے اور وہ بھی ہمارے اساتذہ کی اولاد ہیں، ان سے بھی ہم یہی اپیل کریں گے کہ آج ہماری خوشی پوری نہیں ہوئی، ہماری خوشی تب پوری ہوگی جب وہ حضرات بھی جو ہمارے استادوں کے اولاد ہیں، وہ بھی ماشاءاللہ اپنے اساتذہ کرام، یہ جتنے ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، یہ ہمارے اساتذہ ہیں یا اساتذہ کے قائم مقام ہیں، تو ان نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ان کے دامن رحمت کے ساتھ وابستہ ہو جائیں اور جلد از جلد اپنی واپسی کا اعلان فرمائیں۔ اور جیسے حضرت نے فرمایا، ہمارا ان کے ساتھ بھی کوئی مناظرہ مجادلہ نہیں ہوا، بلکہ انہوں نے خود اس کے اوپر غور کیا کہ کہاں میرے اکابر کھڑے تھے اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں۔ تو ہم یہی دعوت دیں گے اپنے ان دوستوں اور بھائیوں کو بھی کہ وہ صرف اس پر سوچیں کہ ان کے بڑے اور اکابر کہاں کھڑے تھے اور آج وہ کہاں کھڑے ہیں، تو انشاءاللہ ان کا بھی ضمیر جاگے گا اور مولانا حامد اللہ عمر صاحب کی طرح
وہ بھی انشاءاللہ ڈی خان کے جو یہ مقتدر علماء کرام ہیں ہمارے اکابر اساتذہ، تو ان کے ساتھ انشاءاللہ وابستہ ہوں گے، تو ان کی بھی ایسی شان و شوکت ہوگی۔ اور جیسے آج ان کو عزت دی گئی کہ کل علماء ان کو معزول کر رہے تھے امامت سے اور خطابت سے، اور آج ان کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے، تو اس سے واضح ہو گیا کہ ہماری کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے، بلکہ ہمارا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ اسی عقیدے کی وجہ سے تھا۔ وہ عقیدے کے اندر اس مسئلے میں تائب ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم ان کے پیچھے بھی نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ صراط مستقیم پر لائے۔ اس بات پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اللہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مزید استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے لیے اور خاص کر علماء کے لیے میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ان سے درخواست ہے کہ وہ آئندہ کے لیے ایسا غلطی نہ کریں جس سے ہم پل کی غلطی سے صدیوں کی سزا بھگتیں۔ یہ جو خلا پیدا ہو گیا ہے، شاید کہ یہ دراریں جو ہے نا پھر بڑی مشکل سے پوری ہوں گی۔ ہمارے اکابر ہمارے لیے اسوہ حسن ہے، خاص کر علماء دیوبند، ہمیں اس پر فخر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قرآن و حدیث کو انہوں نے سمجھا ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، اس لیے ہمیں اس پر جو ہے نا اعتماد ہے، اور ہمیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا انہی کے ساتھ حشر کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی ہدایت پہ رکھے، اللہ تعالی ہمیں بھی ان بھٹکے ہوئے چیزوں سے بچائے۔ اس گھرانے کی اس عظیم شخصیت کے بیٹے کو ہدایت کا راستہ عنایت فرمایا ہے۔ ہمارا دل بہت خوش ہوا ہے الحمدللہ۔ ان کے غلط نظریات جو تھے وہ ان سے اس نے توبہ کر لی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو استقامت عطا فرمائے۔ یہ گھرانہ بہت ہی پرانا دین کے خادم ہیں، اور ان کے گھرانے کے احسانات ڈیرہ اسماعیل خان کے لوگوں پر بہت زیادہ ہیں۔ میں اب بھی اللہ تعالیٰ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ رب العالمین حامد فاروق صاحب کو زندہ رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اکابرین کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں سب علماء کرام جو تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اہل محلہ کو بھی مبارک دیتا ہوں، اور اہل عیدگاہ کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس بچے پر اپنا خصوصی فضل فرما کر اس کو راہ ہدایت نصیب فرمائی۔ علماء دی سرپرستی دی وچ بہت اچھا پروگرام رہا ہے۔ میں بحیثیت امیر خطبہ کونسل انہوں نے شکریہ ادا کرنا، اور مولانا حامد اللہ عمر صاحب دا نال بالکل سارا پورے ڈی خان دے علماء دا کوئی اختلاف کو نہیں، جیویں ایسا پہلے ہاسے سارا اختلاف نظریہ جو تھے، تو الحمدللہ مولانا صاحب نے تشریف گنین واپس، اللہ تعالیٰ انہوں کو جزائے خیر عطا فرماوے۔ میں اپنی مجلس خطبہ کونسل دے طرفوں سارے احباب دا شکریہ ادا کرنا۔ جرا علماء دا جرا فیصلہ ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، صحیح ہے۔ کہیں قسم دا مولانا عمر حامد اللہ عمر تے کہیں قسم دا کوئی اعتراض کو نہیں، سارے والا عقیدے ہوتے ماشاءاللہ انہاں صحیح والا یہ کیتے، اللہ پاک انہوں کو مبارک کرے، اللہ پاک انہوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ نال مفتی عبدالواحد اور مولانا اشرف علی جتنے بھی علماء سارا نے ماشاءاللہ متفقہ تے فیصلے دوتے سارا آمین کی۔ اس کا زبردست فیصلہ ہوا ہے، میں بذات خود اس فیصلے کو سراہتا ہوں، بہت ہی اچھا ہوا۔ ڈیرہ کے علماء نے ایک تنظیم ہے فکر شاہ ولی اللہ، تو وہ گمراہ کن تنظیم ہے۔ ہمارے ڈیرہ کے ایک عالم دین مولانا احمد شعیب کے بیٹے بھی ان کی ان غلط باتوں میں آ کر انہوں نے اس جماعت میں شمولیت کی تھی، تو ڈیرہ کے تمام جید علماء نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ جو تنظیم ہے فکر شاہ ولی اللہ یہ ہماری نظریات سے ہٹ کر ہے، علماء دیوبند اہل سنت سے یہ لوگ نہیں ہیں۔ تو ڈیرہ کے علماء نے کوششوں سے یہ جو ہمارے مولانا احمد شعیب کے فرزند جو تھے مولانا حمید اللہ صاحب، انہوں نے دوبارہ رجوع کر لیا ہے، تو ہمیں اس فیصلے سے بہت خوشی ہوئی ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اس محفل میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور اللہ پاک کا بہت ہی بڑا احسان ہے کہ علماء کے ساتھ ہمارا تعلق ہے۔ جو حضرات جس طرح سارے جو ہے ہر ایک نے اپنی اپنی رائے دی ہے، ہمیں ان کی تائید ہے، اور میں اللہ سے دست بدعا ہوں کہ اللہ پاک انہی کے ساتھ ہمارا تعلق آخری لمحے تک، آخری سانس تک رہے، اور اللہ پاک خاتمہ بھی ہمارا علماء کے ساتھ کرے۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے علماء کرام کا ایک متفقہ یہاں پر اجتماع تھا، تمام ڈیرہ اسماعیل خان کے جو جید علماء کرام تھے وہ یہاں پر موجود ہیں، اور ہم اس حوالے سے پوچھیں گے جناب مفتی عبدالواحد قریشی صاحب سے کہ وہ کیا کہیں گے جی اس حوالے سے۔ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے، حضرت جناب مولانا حامد اللہ عمر صاحب نے اپنے والد گرامی قدر حضرت مولانا احمد شعیب دامت برکاتہم کی موجودگی میں
उन्हीं की तरगीब से बाकी जुमला उलमाए कराम मौजूद थे। आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के ज़िम्मेदार मौलाना कारी मोहम्मद तारिक साहब की अभी आपने गुफ्तगू सुनी। हज़रत काजी अब्दुल हलीम साहब दामत बरकातुहुम, साहबज़ादा हज़रत मौलाना अशरफ अली साहब दामत बरकातुहुम, हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल हकीम अकबरी साहब दामत बरकातुहुम, इसी तरह जुमला हज़रात उलमाए कराम ने इनके रुजू को सराहा है। तो हमें तो खुशी है, हम इंशाअल्लाह ताला हज़रत की ताईद और तौसीफ़ में ठहरे। ईद का ऐलान भी यहाँ से होता है, रमज़ानुल मुबारक का चाँद जब नज़र आता है तो रमज़ानुल मुबारक का ऐलान भी यहाँ से होता है। तो यहाँ पर कुछ वक्त पहले कुछ मसला पेश आया था। हज़रत मौलाना हामिदुल्लाह उमर साहब जो हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद शुएब साहब दामत बरकातुहुम आलिया के फ़र्जंद हैं, उनके कुछ नज़रियात और अकायद के अंदर कुछ लोगों ने उसको अपनी तरफ धकेल लिया था, अपनी तरफ उसको राजे कर लिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनको हम फिर अपने उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ बरकरार रखने पर खुशामदीद कहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इत्तफ़ाक़ इत्तेहाद उलमाए देवबंद का हमेशा इस तरह रहेगा। वो लोग जो इस अक़ीदे के अंदर अब भी जकड़े हुए हैं, हम उनको भी ये दावत देना चाहते हैं कि आप भी आएँ, हम आपको भी सीने से लगाएंगे। जामे मस्जिद ईदगाह कलां के जो बड़े हमारे अकाबिर गुज़रे हैं, उन्हीं की जड़ी हज़रत मौलाना हामिदुल्लाह उमर साहब को दोबारा अपने अहल सुन्नत वल जमात के अकायद से जुड़ने पर खुशामदीद कहता हूँ। और जिस तरह उलमाए कराम की तईद है, हमारी भी तईद है। जो बाकी इस फ़िरके के साथ थे, हम उनको भी दावत फ़िक्र देते हैं कि आप आएँ, हम आपको भी सीने से लगाएंगे। ये अहल सुन्नत वल जमात का स्टेज है। हम सारे अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इकट्ठे थे, अब भी इकट्ठे हैं। हमारी पूरी उम्मत की यही फ़िक्र है कि हम सारे इकट्ठे मिलकर दीन का काम करें, इन बातिल फितनों का मिलकर मुकाबला करें। क़यामत का दौर है, फितनों का ज़माना है। इन हालात में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डेर इस्माइल ख़ान के अकाबिर उलमाए कराम ने एक मेहनत की और बातिल नज़रियात व अफ़कार की हामिल तंजीम फ़िक्र शाह वलीउल्लाह से मुतासिर हमारे मरकज़ जामे ईदगाह कलां और जामे मस्जिद के एक साथी मौलवी हामिदुल्लाह उमर साहब उनके शिकंजे में आ गए थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमाए कराम की मेहनत से वो वापस आए हैं, उन्होंने रुजू किया। मैं पाकिस्तान शरीयत कौंसिल की तरफ से अपने मुसलमान भाइयों और नौजवान उलमा को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपने अकाबिर उलमा के साथ वाबस्ता रहें, इंशाअल्लाह फितनों से महफूज रहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। या रब्बना करीम, तेरा बहुत शुक्र है कि तूने इन दिलों को खूब जोड़ कर दिया। तो इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से ये भी उम्मीद है कि आखिर तक ये जोड़ कायम रहेगा और अल्लाह ताला बरकत अता फरमावे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या रहमान।